بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ہے ملک پاکستان کے موجودہ حالات اور ایک دلچسپ بادشاہ کا دلچسپ واقعہ کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر مختلف قسم کے ناجائز ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں عوام کے اوپر، اور عوام کی زندگی بدامنی کی طرف اور زندگی کی حالات بڑے خستہ ہو چکے ہیں۔ لوگ بیچارے اپنے آپ کو خودکشی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اور بڑی بڑی ذلالتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے اس واقعے سے اس نتیجے کو نکالنا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ٹیکس کیوں ہیں اور یہ کیسے ختم ہوں گے۔ ایک بادشاہ نے بادشاہ سنبھالی، سلطنت سنبھالی، ایک عہدے پہ فائز ہوا، تو اس نے وزیر کو، اس کا ایک وزیر بھی تھا، تو کچھ دن گزرے تو کوئی بندہ نہ اس بادشاہ کے پاس کوئی شکایت لے کر نہ آئے، کسی قسم کا کوئی اعتراض سوال جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں فرمائشیں، کچھ بھی نہ آئے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ نہ میرے حکومت سے خوش ہیں، اس لیے میرے پاس کوئی شکایتیں لے کر نہیں آتے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، وہ آزمائیں تو لوگ آپ کے پاس شکایتیں لے کر آئیں گے۔ بادشاہ نے کیا پوچھا کہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وزیر کہ تم نہ ایک اشرفی ٹیکس بڑھا دو، ٹیکس لگا دو ان کے اوپر، جہاں سے گزریں ایک اشرفی ٹیکس ادا کریں، پھر اس کے بعد آگے جائیں اپنے کام پہ۔ تو بادشاہ نے ٹیکس بڑھایا، ایک اشرفی لگائی ٹیکس، تو دوسرے دن کوئی بندہ نہ آئے، 3 دن 4 دن 5 دن گزرے گئے۔ اس نے وزیر کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ تیرا فارمولہ کامیاب نہیں ہوا، کوئی بندہ بھی میرے پاس نہیں آیا۔ تو انہوں نے دوبارہ کہا وزیر نے کہ آپ نا ٹیکس 2 روپے کر دیں۔ تو بادشاہ نے 2 روپے ٹیکس کر دیے، پھر بھی کوئی نہ آئے، 3 روپے ٹیکس ہو گئے، کوئی نہ آئے، 4 5 حتیٰ کہ 10 روپے تک ٹیکس چلا گیا، لیکن کوئی شکایت لے کر نہ آیا۔ وزیر کو بادشاہ نے کہا کہ تیرا فارمولہ کامیاب نہیں ہوا، شکایت تو کوئی بھی نہیں لے کے آیا۔ تو دوبارہ بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ تم ایک اور کام ساتھ کریں، کام یہ ہے کہ آپ اس ٹیکس کے ساتھ جہاں سے بھی یہ گزریں تو ان کو 2 نا جوتے مارے جائیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو جس جگہ سے جس چیک پوسٹ سے گزرنا تھا، جہاں سے لوگ گزرتے وہاں پہ سپاہی مقرر ہیں، وہ مامور ہیں، انہوں نے حکم دینا ہے بادشاہ نے، اور انہوں نے جوتے مارنے اور ساتھ ٹیکس بھی وصول کرنا ہے۔ تو دوسرے دن نا بادشاہ کا دربار بھر گیا، محل میں لوگوں کا ہجوم ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر کو کہا لگتا ہے کہ تیرا جو فارمولہ یہ ہے نا یہ کامیاب ہو گیا۔ اب بادشاہ تخت پہ بیٹھا، تخت نشین ہوا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ ہاں کس وجہ سے آنا ہوا، کیا مسئلہ مسائل آپ کے سامنے پیش ہوا۔ تو بادشاہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے شکایت لے کر آئے ہوں گے، لیکن بات یہ تھی کہ بادشاہ نے ان سے جب یہ وجہ پوچھی تو وہ عوام کہنے لگی کہ بھائی بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم نے صبح نا کام پہ جانا ہوتا ہے، دیہاڑیوں پہ، مزدوریوں پہ، تو جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں، وہاں پہ آپ کے سپاہی ہیں، وہ ہمیں جوتے مارتے ہیں، بندوں کی جو تعداد ہے سپاہیوں کی وہ ہے کم، آپ اس میں تعداد کو بڑھائیں تاکہ وہ جلدی جلدی ہمیں جوتا ماریں، تاکہ ہم اپنے کام پہ اپنی جگہ پہ ٹائم پہ پہنچ سکیں، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ملک پاکستان میں ٹیکس بڑھ رہے ہیں، ملک پاکستان میں جگہ جگہ جوتے بھی کھائے جا رہے ہیں، لیکن عوام نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ بھئی ٹیکس کیوں لگ رہے ہیں، آج تک یہ نہیں پوچھا کہ جوتے کیوں مارے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جوتے بھی نہ لگیں، تم چاہتے ہو کہ ٹیکس بھی نہ لگیں، تو پھر ہر ایک شخص کو اٹھنا ہوگا ملک پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے، اور مذہب اسلام اور اس کی سلامتی کے لیے ہر ایک بندے کو کھڑا ہونا ہوگا۔ پھر دیکھنا کوئی ٹیکس لینے والا بھی نہیں ہوگا، اور پھر یہ بدامنی کے جو حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک پاکستان کی حفاظت کرنے میں جان مال ہر ایک قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔